أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع صدق الله العظيم۔ اس سورت کا نام سورۃ الغاشیہ ہے۔ پہلی آیت میں موجود الغاشیہ کی مناسبت سے اس کا نام سورۃ الغاشیہ رکھا گیا ہے۔ سورۃ غاشیہ کا سورۃ اعلیٰ کے ساتھ ربط۔ سورۃ اعلیٰ میں فرمایا سیذکر من یخشی، عن قریب وہ شخص نصیحت حاصل کرے گا جو ڈرے گا۔ اب اس میں یخشا کو بشارت اور تخفیفات ہے۔ سورۃ اعلیٰ کے اندر تسبیح کے ساتھ توحید کا ذکر تھا۔ اس سورت کے اندر 4 شواہد کے ساتھ تسبیح اور توحید کو ثابت کیا جائے گا۔ تیسرا ربط سورۃ اعلیٰ کے اندر تذکیر کا حکم تھا۔ فذکر، میرا محبوب آپ تذکیر کریں، واعظ و نصیحت کریں، ان نفعت الذکر، بے شک نصیحت نفع دے گی۔ اب اس صورت کے اندر علت کے ساتھ تذکیر کا حکم دیا، فرمایا انما انت مذکر، میرا محبوب آپ ہی نصیحت کرنے والے ہو۔ چوتھا ربط سورۃ اعلیٰ کے اندر النار الکبریٰ، جہنم کی آگ کا ذکر تھا۔ اس صورت کے اندر عذاب الاکبر، بڑے عذاب کا ذکر ہوگا۔ اور اس صورت کی خصوصیات میں سے یہ خصوصیت آتی ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کی دوسری رکعت کے اندر اس صورت کو پڑھا کرتے تھے۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، تحقیق پکی بات ہے، آ چکی ہے آپ کے پاس چھا جانے والی کی بات۔ غاشیہ قیامت کا ایک نام ہے، جس طرح قیامت کا ایک نام قیامت ہے، الحاقہ ہے، العازفہ ہے، الغاشیہ ہے، اسی طرح ایک نام غاشیہ بھی ہے جی، عازفہ، آخرہ، طرح طرح کے نام ہے جو قرآن میں ذکر ہیں۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن بہت سارے چہرے خاشعہ، ذلیل ہونے والی ہوں گے، جھکی ہوئی ہوں گے ندامت سے، شرم سے۔ وہ لوگ جو توحید کے منکر ہیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کے منکر ہیں، ان لوگوں کی اللہ رب العزت نے صفات بیان فرمائی ہیں، 6 صفتیں دی۔ فرمایا نمبر 1 وجوہ یومئذ، اس دن بہت سارے چہرے خاشعۃ، ذلیل ہونے والے ہوں گے، شرم سے، ندامت سے ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی۔ عاملۃ ناصبہ، عاملۃ مصیبت جھیلنے والے ہوں گے، تھکے ہوئے ہوں گے۔ بعض مفسرین نے اس کا یہ معنی کیا ہے کہ کافر لوگ بھی دنیا میں ریاضتیں کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، لیکن ان کی ریاضتیں، ان کی عبادتیں، ان کی محنتیں ذرہ برابر بھی ان کے کام نہیں آئیں گی۔ وجہ کیا ہے؟ ان کے پاس ایمان نہیں ہے۔ اور آپ پیچھے کئی بار سن چکے ہو، کسی عمل کے قبول ہونے کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2 اس عمل کے اندر اخلاص کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 3 وہ عمل اتباع سنت میں کیا جائے جی۔ اگر ایمان ہے تو عمل قابل قبول ہوگا، اگر ساتھ میں اس عمل کے اندر اخلاص ہے، ریاکاری، دکھلاوا نہیں ہے جی، وہ عمل قبول ہوگا، اور وہ عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، شریعت کے مطابق کیا ہوگا تو وہ عمل قبول ہوگا۔ اگر اس سے ہٹ کر کوئی بندہ کام کرے گا، جو بھی عمل کرے گا، وہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ اور بعض مفسرین نے یہ معنی کیا ہے
کہ اس آیت کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے جی. گنہگار لوگوں کو کفار کو جب قبر سے نکالا جائے گا ان کو ہتھکڑیاں لگائی جائیں گی جی. تھکے ہوئے چہرے ہوں گے جی, مرجھائے ہوئے چہرے ہوں گے, ہاتھوں کے اندر ہتھکڑیاں ہوں گی, پاؤں کے اندر بیڑیاں ہوں گی, اور یہ بیڑیاں ان کو ندامت لے کر جاتے جاتے وہاں پر شرمسار کرتے کرتے جہنم میں لے کر جائیں گے. تسلا نارا حامیہ, پہلا نمبر 1 خاشعہ, ان کے چہرے ذلت کی وجہ سے جھکے ہوئے ہوں گے. عاملہ, تو نمبر 2 مصیبت جھیلنے والے ہوں گے. نمبر 3 ناصبہ, تھکے ہوئے چورے چہرے ہوں گے. ان کے مقابلے میں ایمان والے ہوں گے, وہ حشاش بشاش ہوں گے, دوڑ کر پل صراط کو پار کر کے جنت میں چلے جائیں گے. نمبر 4 تسلا نارا حامیہ, داخل ہوں گے بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر. تسقا من عین نانیہ, نمبر 5 پلایا جائے گا ان کو من عین نانیہ, ابلتے ہوئے چشمے سے, ابلتے ہوئے پانی سے ان کو پلایا جائے گا. کتنا ابلتا ہوا؟ 17ویں پارے میں آپ نے سنا یشوی الوجوہ, پیاس تو شدت پکڑ جائے گی جی, لیکن پانی تو پینا ہے. اوپر کریں گے چہرے کا جو گوشت ہے نا, یہ جلد چمڑا چمڑا اتر کر اس میں گر جائے گا, لیکن پھر بھی پیئیں گے. قرآن یہ بھی کہتا ہے یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ, گھوٹ گھوٹ کر پیئیں گے جی, چسکی لگا لگا کر پیئیں گے, لیکن اتنا گرم ہوگا, اتنا گرم ہوگا کہ ان کی آنتڑیاں کٹ کر پخانے کی طرف سے نکل آئیں گی. پھر اللہ ان کو منہ کی طرف سے ڈالے گا, وہ ٹھیک ہوں گے, پھر پیئیں گے, پھر یوں کریں گے. یہ عذاب ان کے ساتھ چلتا رہے گا. لیس لہم طعام الا من ضریع, نمبر 6 لیس لہم, نہیں ہوگا ان کے لیے طعام, کھانا, الا من ضریع, مگر خاردار جاڑی. یہ خاردار جاڑی خاص قسم کی جاڑی ہے جی, جو کیا ہے جی, کانٹے دار ہے, اور اس کی بدبو بہت زیادہ ہے. جانور بھی اس کو منہ نہیں لگاتے. اور پیچھے آپ نے سنا ہے سورۃ دخان کے اندر ان شجرۃ الزقوم, جہنمیوں کی خوراک زقوم کا درخت ہوگا, جس کو ہم لوگ تھور کے درخت کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں. تھور کا درخت آپ نے دیکھا ہوگا, موٹا سا ہوتا ہے, کڑوا سا ہوتا ہے, اس کے اوپر اتنے لمبے لمبے کانٹے ہوتے ہیں. یہ خوراک ہوگی. اب وہ خوراک جب وہ کھائیں گے, لا یسمن ولا یغنی من جوع, نہ وہ موٹا کرے گی, ولا یغنی من جوع, اور نہ وہ بھوک کی کفایت کرے گی. بندہ دنیا میں کھانا کیوں کھاتا ہے جی؟ صحت کے لیے کھاتا ہے, موٹاپے کے لیے کھاتا ہے, لیکن ان کو جو کھانا ملے گا نہ وہ ان کو موٹاپا کرے گا, نہ ان کی بھوک کو ختم کرے گا. اس کے مقابلے میں وہ لوگ جنہوں نے توحید کے اوپر زندگی گزاری, مشکلات کو برداشت کیا, اب ان کے لیے بشارتیں. وجوہ یومئذ ناعمہ, اس دن بہت سارے چہرے ناعمہ, تر و تازہ ہوں گے, حشاش بشاش ہوں گے, سفید ہوں گے. لسعیہا راضیہ, اپنی کوشش پر راضی ہوں گے, جو دنیا میں انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں اس کے اوپر راضی ہوں گے. فی جنت عالیہ, ہوں گے بلند جنت میں ہوں گے. لا تسمعوا فیہا لاغیہ, اس جنت کی صفت یہ ہے, نہیں سنیں گے اس جنت کے اندر لاغیہ, بیہودہ بات, فضول گوئی, ٹھیک ہے, نہ کوئی غیبت, نہ کوئی چغلی, نہ کوئی بہتان ہوگا. فیہا عین جاریہ, اس جنت کے اندر عین, چشمے ہوں گے, جاریہ, جاری چلنے والے. کوثر کا چشمہ ہوگا, سلسبیل کا چشمہ ہوگا, زنجبیل کا چشمہ ہوگا, کافور کا چشمہ ہوگا, یہ طرح طرح کے چشمے ہوں گے. فیہا سرور مرفوعہ, اس جنت کے اندر سرور, پلنگ ہوں گے, مرفوعات, بلند, پلنگ ہوں گے بلند. واکواب موضوعہ, اس جنت کے اندر اکواب, پیالے ہوں گے, موضوعہ, رکھے ہوئے, ٹھیک ہے. ونمارق مصفوفہ, اس جنت کے اندر نمارق, تکیے ہوں گے, مصفوفہ, صف بر صف لگائے ہوئے. وزرابی مبسوسہ, اس جنت کے اندر قالینیں ہوں گی, مبسوسہ, بچھائی ہوئی. جنتیوں کے انعامات, اعزازات کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں بہت سارے چہرے ہوں گے, تر و تازہ ہوں گے, دنیا کی ساری پریشانیاں, تھکاوٹیں ختم ہو جائیں گی, ان کو اپنا ٹھکانہ مل جائے گا, تو ظاہر بات ہے چہرے تر و تازہ ہوں گے. فرمایا وہ اپنی محنت کوشش جو دنیا میں انہوں نے کیا نا, گرمیوں کے اندر نماز, سردیوں کے اندر نماز, چل پھر کر نماز, اپنے کاروبار کے اندر بھی اللہ کا نام, حلال رزق کمایا, اس کے اوپر کیا ہوں گے جی, راضی بھی ہوں گے. اور وہ جنت کیسی ہوگی, بلند ہوگی جی, بلند و بالا ہوگی. لا تسمعوا فیہا لاغیہ, دنیا میں بندہ
ایک محفل میں بیٹھے یا دوسری محفل میں بیٹھے کہیں نہ کہیں پہ بندہ فضول کوئی سنتا ہے جی، بےہودہ بات سنتا ہے، یا ایسی بات سنتا ہے جس سے بندے کا دل دکھتا ہے، لیکن جنت کے اندر یہ صفت نہیں ہوگی۔ فیہا عین جاریہ، اس جنت کے اندر کیا ہوں گے جی؟ طرح طرح کے چشمے ہوں گے۔ اب بندہ کیا ہے جی؟ گرمی ہے جی، بندہ شربت کے لیے ترستا ہے، لیکن وہاں پر طرح طرح کی شربت کیا ہوگی جی؟ بندے کو میسر ہوگی۔ فیہا سرور مرفوعہ، اس جنت کے اندر پلنگ ہوں گے جی، مرفوعۃ بلند جی۔ آپ نے دیکھا ہوگا جی یہ جو جھولے بنائے جاتے ہیں جی، ٹھیک ہے، یہ جھولے زنجیریں لگی ہوئی ہوتی ہیں، زمین سے اٹھے ہوتے ہیں جی، بندہ بیٹھا ہو نا اوپر نا تو ہلکا پھلکا ہلتا رہتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ سرور کا ایک معنی مفسرین کرتے ہیں وہ کرسی جو خود کیا کرتی ہے جی؟ پھرتی ہے جی، گھومتی پھرتی ہے۔ جنتی اس کرسی کے اوپر بیٹھیں گے وہ کیا ہو جائے گی؟ گھومنے پھرنے لگ جائے گی۔ جنتی کا جیسے ہی دل کے اندر خیال آئے گا پیچھے مڑنا ہے تو وہ پیچھے مڑنے لگی، دائیں مڑنا دائیں، گھومنے پھرنے والی آ جائے گی۔ اور ایک معنی میں نے آپ کو یہ بتایا تھا وہ کرسی جو بندے کی تھکاوٹ کو دور کر دے جی، ٹھیک ہے۔ آج کل جو کرسیاں نہیں کھلائی ہیں بندہ اس کے اوپر بیٹھنا تھکا ہوا بندہ، تو وہ کرسی کیا کرتی ہے؟ بندے کی ورزش بھی کرتی ہے اور بندے کی کیا کر دیتی ہے؟ مالش بھی کر دیتی ہے جی، ٹھیک ہے، مساج کر دیتی ہے۔ یہ جنتیوں کو ملی۔ وہ اکواب موضوعہ، اور ہم پیالے ہوں گے۔ اکواب وہ پیالے جن کی ہتھی نہیں ہوتی جی، ٹھیک ہے۔ آپ گلاس بھی اس سے مراد لے سکتے ہو، یا یہ ہے کہ آپ پیالہ بھی لے سکتے ہو جو تبلیغیوں کے پاس ہوتے ہیں۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، جنت کے اندر تکیے ہوں گے مصفوفہ، صف پر صف، اوپر نیچے رکھے ہوئے، جنت کے اندر تکیے رکھے ہوں گے۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور قالینیں ہوں گی بچھائی ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس آیت کو اگر سمجھنا ہو نا جی، میں آپ کو پریکٹیکل بتاتا ہوں۔ کسی مدرسے میں جاؤ نا جی جہاں پر دورہ حدیث ہو، آپ وہاں پر جا کر دیکھو گے استاد کے لیے ایک جگہ بنائی جاتی ہے جی، ایک تخت ہوتا ہے جی، طالب علموں سے اوپر ہوتا ہے جی، پھر استاد کے پیچھے دو تکیے ہوتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے ساتھ آپ دیکھو استاد کے پاس گرمیوں کے اندر شربت پڑی ہوتی ہے، سردیوں کے اندر دودھ پڑا ہوتا ہے جی، اور وہ کپ بھی ایسا ہوتا ہے کہ استاد اٹھا کر پیتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ اگر پریکٹیکل کرنا ہو نا تو سردیوں کے اندر اشاعت القرآن میں چلے جاؤ تو وہاں پر آپ دیکھ لو گے جی، ٹھیک۔ یہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا وہ نہیں دیکھتے اونٹوں کی طرح، اونٹوں کی طرف، کیف خلقت، کیسے اس کو پیدا کیا ہے، کیا وہ نہیں دیکھتے اونٹ کی طرف کیسے اس کو پیدا کیا ہے۔ دیکھو کمال ہے جی، دیکھو پیچھے اللہ رب العزت نے جنت کا تذکرہ کیا ہے، جنت کے اندر نعمتوں کا تذکرہ کیا، جنت کے اندر ملنے والی آسائشوں کا ذکر کیا۔ آگے اللہ کہہ رہا ہے کیا آپ اونٹ کو نہیں دیکھتے ہو؟ جوڑ نہیں بنتا جی، ٹھیک ہے، جوڑ نہیں بنتا کہ بھئی اونٹ کا ذکر کہاں سے آ گیا، پیچھے جنت ہے اور آگے کیا اللہ فرماتے ہیں اونٹ کو نہیں دیکھا۔ حضرت رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، چونکہ عرب کا جو علاقہ تھا وہ سرزمین جو تھی وہ ریتلی تھی، عرب کے لوگوں کو اونٹ رکھنا بھی کیا تھے جی؟ پسند تھے۔ عرب کے لوگوں کو جو ضروریات تھی وہ اونٹ ہی پورا کیا کرتا تھا۔ ظاہر بات ہے جب انسان چلتا ہے تو ریگستان کے اندر پاؤں دھس جاتے ہیں، لیکن اونٹ کی یہ خصوصیت ہے اس کا پیر چوڑا ہوتا ہے، وہ دھستا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کو اگر دودھ کی ضرورت ہو تو اونٹنی آپ کو دودھ بھی دیتی ہے، آپ کو سوار لے کر جانے کی ضرورت ہو تو وہ آپ کو لے کر بھی جاتے ہیں، سامان لاد کر لے کر جانا ہو تو وہ سامان بھی لاد کر لے کر جاتے ہیں، گوشت کی ضرورت ہو تو ذبح کرو تو گوشت بھی مہیا ہوتا ہے۔ یہ ساری چار صفتیں کیا ہوتی ہیں جی؟ ایک اونٹ کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اور ایک تفسیر قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد صاحب حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ نے کیے جی، وہ بھی سنے، کمال کیے۔ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں نا یہ مولویوں کو کہ پتہ سیاست میں جا گئے، اب سنو جی، انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے پیچھے جنت کا تذکرہ کیا، آگے اللہ نے اونٹوں کا ذکر کیا۔ وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ جب کسی بندے کو سواری کی ضرورت ہوتی ہے نا، اس کی نگاہ ڈھونڈتی ہے جی اونٹ کدھر سے آ رہا ہے، اونٹ کدھر سے آ رہا ہے۔ جیسے اونٹ آتا ہے تو وہ بندہ کیا کرتا ہے جس کو بیٹھاتا ہے، بٹھانے کے بعد اس کے اوپر سوار ہوتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ سوار ہونے کے بعد جب اونٹ پہلے اٹھتا ہے نا جی تو بندہ نیچے زمین میں جاتا ہے جی، جھکتا ہے جی، پھر جب اگلے پاؤں اٹھاتا ہے نا تو پھر بندے کی نگاہ سیدھا آسمانوں پہ جاتی ہے، جب برابر ہوتا ہے نا تو پھر بندے کی نگاہ پہاڑوں پہ جاتی ہے، پھر اس کے بعد بندہ آگے راستے کو دیکھتا ہے۔ فرمایا یہ اونٹ کا ذکر اس لیے کیا کہ زمین بچھانے والا کون ہے جی؟ اللہ۔ آسمان بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ ان پہاڑوں کو زمینوں کے اندر گاڑنے والا کون ہے جی؟ اللہ۔ اور راستے بنانے والا چلانے والا کون ہے جی؟ اللہ۔ حضرت مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ کی کمال کی تفسیر ہے، اس لیے اللہ نے اونٹوں کا ذکر فرمایا۔
اس کے اندر بھی دیکھو، اس کے بدن کو دیکھو، اس کی جسامت، اس کی قدامت کو دیکھو، اس کی اشعری کو دیکھو اور اس کی مشقت کو دیکھو، اللہ نے اس کا ذکر کیا۔ افلا ينظرون، کیا وہ نہیں دیکھتے، الى الابل کیف خلقت، اونٹوں کی طرف کیسے ان کو پیدا کیا گیا ہے، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، کیا وہ نہیں دیکھتے آسمانوں کی طرف کیف رفعت، کیسے ان کو بلند کیا ہے، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، کیا وہ نہیں دیکھتے پہاڑوں کی طرف کیف نصبت، کیسے اللہ نے ان کو نصب کیا ہے، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، کیا وہ نہیں دیکھتے زمین کی طرف کیسے اللہ نے اس کو بچایا ہے۔ سمجھ آئیے نہیں آئی؟ مفتی محمود رحمہ اللہ کی کیسی تفسیر پھٹ آتی ہے یہاں پر۔ فذکر انما انت مذکر، میرا سونا محمد الرسول اللہ، آپ نصیحت کریں، آپ کا فریضہ ہے، آپ دعوت و تبلیغ دیں، انما انت مذکر، آپ کا کام ہے نصیحت کرنا، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے جی۔ کوئی مانتا ہے تو ٹھیک، نہیں مانتا تو تب بھی کیا ہے جی ٹھیک، آپ نے کیا کرنا جی دعوت و تبلیغ دینی ہے۔ کوئی مانتا ہے تو ٹھیک ہے جی، اگر آپ کو خوشی ملتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی نہیں مانتا تو آپ غمگین مت ہوا کرو جی، جہنم میں جاتے ہیں تو جانے دو جی، ٹھیک ہے۔ لست علیہم بمسیطر، میرا سونا محمد الرسول اللہ نہیں ہیں آپ ان کے اوپر نگران دروغہ، یہ نہیں کہ آپ ان کو زبردستی پکڑ کر کہیں جی کلمہ پڑھو، آپ کی جان کیا ہو جائے گی جی، بچ جائے گی جہنم سے، جنت کی طرف چلے جاؤ گے، نہیں، آپ کا کام ہے واعظ و نصیحت کرنا۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا، جس کا دل چاہتا ہے ایمان لے آ، جس کا دل چاہتا ہے کفر اختیار کرے، ہم نے کیا کر دیا جی ظالموں کافروں کے لیے جہنم تیار کر کے رکھی ہے۔ لست علیہم بمسیطر، نہیں ہیں آپ ان کے اوپر دروغہ نگران، الا من تولا وکفر، مگر من وہ بندہ تولا جس نے قرآن سے اعراض کیا، وکفر اور اللہ کے احکامات کا، یعذب اللہ العذاب الاکبر، بس عذاب دے گا اس کو اللہ۔ پیچھے دیکھو، فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، میرا محبوب آپ کا کام ہے نصیحت کرنا، آپ ان کے اوپر دروغہ نہیں ہو، مگر کیا ہے جو بندہ قرآن سے اعراض کرتا ہے وہ کیا ہے جی کافر ہے، اس کو جہنم سزا ملے گی، نہیں، پیچھے جملہ ختم ہو گیا جی، آپ کا کام ہے نصیحت کرنا اور آپ ان کے اوپر دروغہ نہیں ہے، یہ بات ختم، آگے الگ بات ہے۔ جو بندہ قرآن سے اعراض کرتا ہے اور احکامات کا انکار کرتا ہے، فَيُعَذِّبُ اللَّهُ، اللہ اس بندے کو عذاب دے گا، عذاب الاکبر، بڑا عذاب آخرت میں۔ ان الینا، یہاں پر بس نہیں ہے، ان الینا، بے شک ہماری طرف، ایابہم، ان کا لوٹنا ہے، ثم ان علینا، پھر ہمارے ذمہ ہے، حسابہم، ان کا حساب لینا۔ میرا محبوب آپ غمزدہ مت ہوں، اگر ایمان لاتے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کے لیے انعامات ہیں جی، اور اگر نہیں لاتے تو ان کے لیے کیا ہے جی عذاب اکبر ہے، ہم ان سے حساب لیں گے، آپ انہیں غمگین نہیں ہونا۔